ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزوا الله عنكم الرجسا أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وتشجيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات محمد وعلى اولاً آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سرفراز بانو بنت جناب زین العابدین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس عزا بعنوان مجلس چہلم، تو لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس نیت سے عرض خدمت کی جائے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور جانے والی کو بھی فائدہ ہو جائے. الحمدللہ آل اوور دی ورلڈ، عالم کائنات میں واحد در اہل بیت ہی تو ہے کہ جہاں سے نہ زندہ خالی ہاتھ جاتا ہے نہ کوئی مردہ خالی ہاتھ جاتا ہے. فرق بس اتنا ہوتا ہے جو بیٹھ کر سنتا ہے اس کو ایصال علم ہو جاتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو ایصال ثواب ہو جاتا ہے. اب ایصال علم کہاں تک ہو جائے گا، لہٰذا اس ایصال علم پہ گفتگو آخری مرحلے تک چلے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مائک تو ٹھیک ٹھاک ہی کام کر رہا ہے، اور جو پیچھے کولر کے پاس مومن بیٹھے ہیں آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی؟ پراپر آ رہی ہے آواز کہ دب کے آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آ رہی. تو ایک صلوات ایسی سنا دے کہ آپ لوگ کی آواز یہاں تک آ جائے، مجھے لگے آپ لوگ شریک ہیں. مل جل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، تھوڑا سا مل کے پڑھے صلوات. اس وقت کی مجلس میں ایصال علم کہاں تک ہوگا انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. اگرچہ کیونکہ الحمدللہ وہ افراد یہاں تشریف فرما جو مجھے مسلسل سنتے رہتے ہیں، لہٰذا میری بھی ایک مجلس کا برانڈ ہے اور میری ایک اپنی پہچان ہے. اب اس وقت کی مجلس کو آپ خشک سمجھیں یا تر سمجھیں، لیکن میری نیت سے تو یہی ہے کہ چند جملے آپ کی تسکین ولا کے لیے کافی ہو جائیں اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہو جائیں. کیونکہ الحمدللہ قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بھائی کوئی اس کو قرآن کی آیت مانے نہ مانے، کم از کم شیعہ اس کو قرآن کی آیت مانتا ہے. دیکھیں میں نے بہت نازک جملہ کہا ہے، جو سمجھ رہا تو بہرحال بات آسان ہے. بھائی ایک آیت ہے اور اس آیت کے سب حافظ بیٹھے ہیں. دیکھیے آیت کا حافظ بننا اور ہے، ترجمے کے ساتھ مصداق تک پہنچ جانا اور ہے. بھائی آیت کا
حافظ بننا اور ہوتا ہے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے مصداق کو پا لینا اور ہوتا ہے. تو اس وقت کی مجلس میں ہم آیت کو بھی ترجمہ کریں گے اور آیت کے مصداق تک بھی آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگرچہ ہم آیت کے مصداق تک پہنچ گئے یعنی جنت میں پہنچ گئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ آیت کے اگر مصداق تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ ہم جنت تک پہنچ گئے. دیکھیں جنت تک پہنچنا اور ہے, جنت میں جانا اور ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جنت تک پہنچنا اور ہے, جنت میں جانا اور ہے. کیونکہ سرکار یاد رکھیے گا جنت میں اگر کوئی شے آپ کو لے جائے گی تو وہ معرفت اہل بیت ہوگی, کیونکہ بغیر معرفت کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سرکار آپ کتنا ہی شور مچاتے رہیے, آپ کتنا ہی ماتم کرتے رہیے, یاد رکھیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ امبیڈکر نگر اکبر پور کے عزا خانوں میں رو رو کے مر جائیں, چاہے کربلا جا کے مر جائیں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے, کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے. ہائے ہائے, ایک سلام بھیج دے محمد وآل محمد پہ. تھوڑا مات رہیے گا. کربلا جانا کمال نہیں ہے, کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے. تو جس آیت کو میں نے پڑھا اسی آیت کا ترجمہ ہوگا اور اسی پر جس حد تک جو معنی و مفہوم اور مطالب آج پیش نظر ہوں گے وہ انشاءاللہ تبرکن آپ کے حوالے کیے جائیں گے. اور الحمدللہ آپ نے بہت مجالس سنی, لیکن اس وقت کی مجلس السلام علیکم, ایک قدیمی جو خطابت چلی آ رہی ہے, میں کوشش کروں گا جو قدیمی خطابت سے ہٹ کر اس وقت کی مجلس کو آپ کے حضور میں صرف کیا جائے. بھائی قرآن مجید کا بالکل واضح واضح روشن پہلا اعلان یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دیکھیے اس وقت ہم مجلس میں آئے ہیں یا جس کے لیے مجلس کر رہے ہیں, ہماری زندگی کا کمال ہی یہی ہے کہ ہم جوہر تک پہنچ جائیں, اور جو جوہر تک پہنچ جاتا ہے یعنی عارف اہل بیت بن جاتا ہے. دیکھیے یہ 2-4 منٹ تو مجلس ہو سکتا ہے باؤنس ہو جائے, لیکن یہ 2-4 منٹ کے بعد جو نتیجہ آئے گا نا سرکار, اور تو امید ہے کہ آپ کے سر بھی اگر عرش سے ٹکرائیں تو تعجب نہ کریے گا. صرف 2-4 منٹ تھوڑا میرے ساتھ چلیں, میں زبانی ورزش کر رہا ہوں, آپ ذہنی ورزش کریے گا اور انشاءاللہ نتائج نکلتے چلے جائیں گے یہاں سے. لیکن یاد رکھیے گا انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے جوہر تک پہنچ جائے, ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں سرکار جو اکثر ہم ہی لوگوں کو ملتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں قبلہ بڑی کامیاب زندگی ہے. کا کیسی زندگی ہے؟ کہ حضور اعلیٰ لکھنؤ میں گورنمنٹ جاب ہے ہماری, بڑی کامیاب زندگی ہے, لکھنؤ میں گورنمنٹ جاب ہے, صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, کھاتے ہیں سو جاتے ہیں. آئے ہائے. دیکھیں میں سے جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ مومنین اکبر پور نوید آبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں جملہ بڑے سکون سے صرف کروں گا, اور یہ جملہ نہیں ہوگا, سکہ رائج الوقت ہوگا, جو یہاں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلے گا. اب میں جملہ صرف کروں, چاہے جیسے سنیے گا. بھائی کیا کہتے ہیں کہ قبلہ بڑی کامیاب زندگی ہے. کہ کیسی زندگی ہے؟ کہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, کھاتے ہیں سو جاتے ہیں. اے اکبر پور والوں یاد رکھنا, اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا, انسان نہیں بناتا. بھائی اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا, انسان نہیں بناتا. آیا آپ محسوس کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنا سینسٹیو کیوں بنایا, اللہ نے آپ کو اتنا حساس کیوں بنایا؟ اس لیے کہ کھاؤ اور سو جاؤ اور بات ختم ہو جائے. نہیں بھائی, انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے. اچھا جیسے آپ سنتے ہیں نا سرکار, مومن متقی ہے نا, یہ ساری کیٹیگری ہیں, اور انسانیت کی آخری کیٹیگری کو کہتے ہیں جوہر, جو ہے سپرلیٹو ڈگری پر فائز. تقوی سے بھی اوپر کی جو ہے جو کیٹیگری ہے وہ ہے جوہر. جوہر کا دوسرا نام ہے معرفت. میں جوہر سمجھاؤں ایک لفظ میں تاکہ مجلس آسان ہو جائے. بھائی میں سمجھتا ہوں جتنے بھی بھائی پلیز پیچھے والے بھائی آپ لوگ مجھے دیکھیں. بھائی دیکھیے ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے نا, اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا, تو ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت ہوتی ہے. آپ مجھے دیکھیں سرکار, میں جوہر سمجھا رہا ہوں. جوہر کیا ہے بھائی دیکھیے, اگر اس مثال کو بھی مجھے یہاں پر ایکسپلین کرنا پڑے گا تو میں سمجھوں گا نعوذ باللہ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں. آپ سے بہتر اس مثال کو کون سمجھے گا؟ بھائی جوہر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسان بیج کو بوتا ہے,
جب کوئی کسان بیج کو بوتا ہے تو اس کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی بلکہ آنے والے پھل پہ ہوتی ہے. ارے کبھی کبھی ایسی مجلسیں بھی سن لیا کرے سرکار, مزاج کو بدلے بھائی. جب دیکھیے میری محنت کو ملاحظہ فرمائیے, جب کسان بیج کو بوتا ہے تو اس کی نگاہ ہے بیج پہ نہیں ہوتی بلکہ آنے والے پھل پہ ہوتی ہے. اور اس کی نگاہ پھل پہ تو ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹ پھل نہیں آتا ہے بلکہ پھل سے پہلے ایک مول آتا ہے جس کو کہتے ہیں مظہر پھل, جو پھل تو نہیں ہے پھل کے جیسا ہے. ہائے ہائے, جس کو کہتے ہیں مظہر پھل, جو پھل تو نہیں ہے پھل کے جیسا ہے. یہ مظہر پھل بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو پھل بھی آنے والا ہے. ارے بھائی آم کا موسم ہے, اس سے بہتر میں کیا سمجھاؤں بھائی. ڈائریکٹ آم تو نہیں آتا ہے نا, ڈائریکٹ آم تو نہیں آتا نا, آم سے پہلے ایک مول آتا ہے, مول چھوٹے چھوٹے ہیں, اور جب تیز ہوائیں چلتی ہیں یا بارش ہوتی تو مول گرنے لگتے ہیں. وہ مول آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے تو آم بھی آئے گا, آم بھی آئے گا. جوہر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جب کسان بیج کو بوتا ہے اس کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی بلکہ آنے والے پھل پر ہوتی ہے. پھل سے پہلے آتا ہے پھول, مول, جو آ کر یہ بتاتا ہے میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا. اس لیے میرے مولا نے سلمان سے کہا تھا, سلمان میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں. ارے میں محنت کر رہا ہوں قسم خدا کی, میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں. یعنی علی نے آ کے بتایا میں آیا ہوں تو اللہ بھی ہوگا. وہ اس لیے کہ عزیزان محترم برادران ایمانی, جسے مولوی سجدہ کرے اسے اللہ نہیں کہتے, جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. علی نے آ کے بتایا. سنیے بالکل بیداری کے ساتھ بھائی, کچھ لوگ سلوات بھیج نہیں رہے ہیں سرکار. دیکھیں داد دے نہ دے سلوات تو بھیجتے رہیے سرکار, مل جل کے پڑھیں محمد وآل محمد پر. بس اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ آنے والے جملے رسائی بڑی آسانی سے آپ تک ہو جائے گی. مولا نے کیا فرمایا, اے سلمان میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں. بھائی آیت ہم نے کیا پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. جب آپ تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا اللہ رحمان فی دنیا ہے, رحیم فی الآخرہ ہے. بہت آسان مجلس پڑھ رہا ہوں. اچھا کبھی آپ نے سوچا بھائی اللہ نے جہاں پورے قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 26 نبیوں کے نام کو قرآن میں رکھا, کتنے؟ صرف 26 نبیوں کے نام کو. ہم کہیں گے پروردگار یہ کیا بات ہوئی, تیرے نبیوں نے تیرے لیے قربانی دی, مسائل جھیلے, پریشانیاں جھیلی, کتنا اچھا ہوتا اپنے دو ملتے جلتے نام تو رکھ لیے قرآن میں, رحمان بھی اور رحیم بھی. کوئی ایک نام کو کم کر لیتا, کسی نبی کے نام کو بڑھا دیتا, اس کی محنت کو آگے بڑھا دیتا. کہا نہیں, تمہیں دیکھنے میں رحمان اور رحیم ایک لگ رہا ہے لیکن رحمان اور رحیم کا تعلق الگ الگ ہے. کا کیسے؟ کہ اللہ رحمان فی دنیا ہے, رحیم فی الآخرہ ہے. جب تفسیر کے اوراق کو میں نے پلٹا تو مجھے وہاں ملا اللہ نے جو اپنے آپ کو رحمان فی دنیا کہا ہے, یہاں پر رحمان فی دنیا سے مراد جو ذات ہے, ذات حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رحیم فی الآخرہ سے جو مراد ذات ہے وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب سنیے, بالکل آپ بیدار ہو گئے. میں نے غالباً میں سمجھتا ہوں میں نے 4-5 منٹ مانگے تھے, اگر 7 ہو گئے تو معاف کریے گا سرکار, ہے کیونکہ کوئی معصوم کی زبان تو ہے نہیں ہے, لیکن جتنا دیر مجھے لینا تھا میں اب لے چکا سرکار. اب جو جملے انشاءاللہ ہونے والے آپ کی تصویر ولا کے لیے اور محرومہ کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہو جائیں گے. پہنچنا ہمیں کہاں تک ہے؟ ایصال علم تک. اب سفر کریے گا بھائی. اللہ رحمان فی دنیا ہے, رحیم فی الآخرہ ہے. آخرت کی بات تو بعد میں ہوگی, جتنے زندہ ہو دنیا کی بات کرو, ابھی ابھی دنیا کی بات کرو. اللہ رحمان فی دنیا ہے. رحمان فی دنیا سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو گے تب بھی دے گا, نہ مانو گے تب بھی دے گا, سجدہ کرو گے تب بھی دے گا, نہ کرو گے تب بھی دے گا, قنوت میں ہاتھ پھیلاؤ گے تب بھی دے گا, نہیں پھیلاؤ گے تب بھی دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان فی دنیا ہے. وہ ذات دیکھ کے نہیں دیتا, وہ مذہب دیکھ کے نہیں دیتا. جب بارش نازل
نازل ہوتی ہے تو بارش کی بوندیں یہ دیکھ کر نازل نہیں ہوتی کہ ہندو کا گھر کون سا ہے، مسلمان کا گھر کون سا ہے۔ بھائی جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش کی بوندیں یہ دیکھ کر نازل نہیں ہوتی کہ ہندو کا گھر کون سا ہے، مسلمان کا گھر کون سا ہے، عیسائی کا گھر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان فی دنیا ہے، وہ سب کو برابر سے دے گا۔ اگر آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا، ابراہیم کو دے گا تو نمرود کو بھی دے گا، موسیٰ کو دے گا تو فرعون کو بھی دے گا، قابیل کو دے گا تو حابیل کو بھی دے گا۔ یعنی عزیزان محترم، برادران ایمانی، اللہ رحمان فی دنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مانو تب بھی دے گا، نہ مانو تب بھی دے گا۔ آدم کو دے گا، ابلیس کو دے گا، اگر حابیل کو دے گا تو قابیل کو بھی دے گا، اگر موسیٰ کو دے گا تو فرعون کو بھی دے گا، اگر رسول اللہ کو دے گا تو ابو جہل کو بھی دے گا، یعنی دے گا سب کو۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اب جملہ آگے بڑھ رہا ہے، اب جملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے مولا متقین جب شب کی تاریخی آتی تھی، اندھیرا جاگیے کا ایک انشاءاللہ معرکۃ العرب مجلس ہونے والی ہے، چلتے آئیے۔ جب آپ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے نا تو محسوس کریں گے کہ آج کچھ تبرک ہمیں حسین کی بارگاہ سے ملا ہے۔ بھائی مجلس کا نہیں، ریلیٹ ہو رہی ہے۔ جب شب کی تاریخی آتی تھی تو مولا متقیان ایک تھیلا لیتے تھے، تھیلا لینے کے بعد اس میں کچھ روٹیاں رکھتے تھے، اناج کی بوری لیتے تھے، اپنے اوپر لاتے تھے اور گھر سے نکلتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے ایک روز شب کی تاریخی میں جب میرا مولا گھر سے نکلا، مولا نے کیا محسوس کیا؟ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، آنے والا 25 سال کا کڑیل جوان جناب کمیل تھے۔ ارے مجلس ہے قسم خدا کی، کبھی کبھی یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، سن لیجیے بھائی۔ جو ہم لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، وہی والے جناب کمیل۔ پورا نام تھا ان کا کمیل ابن زیاد۔ یہ ابن زیاد شجر خبیثہ والے نہیں وکیل صاحب، ہاں جی، یہ شجر خبیثہ والے نہیں ہے، کیونکہ جو مولا کے پہلو میں بیٹھے وہ اچھی نسل کا ہوتا ہے۔ ارے میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، ہے بھائی جو مولا کے پہلو میں بیٹھے وہ اچھی نسل کا ہوتا ہے۔ جب مولا شب کی تاریخی میں رزق بانٹنے کے لیے نکلے، مولا کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ آہستہ آہستہ دبے پاؤں جناب کمیل چلے یار۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا، مولا رکو، سوال کیا کہ کمیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر اجازت دو تو آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ قسم خدا کی دن بھر کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے یہ جملہ۔ جیسے ہی جناب کمیل نے کہا مولا اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چلوں، پلٹ کے میرے مولا نے کہا کمیل نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک کاشت بات یہاں تک پہنچ جائے، کہا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں مولا۔ جب شاگرد کا اصرار بڑھا نا، اچھا ہو سکتا ہے دو چار کچھ ایسے بھی ہو جو یہ سوچ رہا ہوں کب مجلس ختم ہو گھروں کو چلے جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے جناب کمیل مولا کے قدموں میں گر گئے، معرفت کے آنسو زمین پہ گرنے لگے۔ کہا نہیں مولا لے کے چلیے۔ مولا نے فرمایا کمیل چلو، مگر شرط یہ ہے پورے راستے میں نہ روکو گے، نہ ٹوکو گے، نہ بولو گے۔ آپ کتنے مجلس سن رہے ہیں، کتنے مجلس دیکھ رہے ہیں، کیا کہا؟ نہ پورے راستے میں نہ روکو گے، نہ ٹوکو گے، نہ بولو گے۔ کیوں؟ اس سے پہلے مولا نے کیا کہا تھا کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جی مولا ہاں چلیے چلے۔ چلتے 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 ایک مقام ایسا آیا، جاگ رہے ہو تو نیند حرام ہو جائیں گی، سن لیجئے۔ مولا نے اس دروازے پر چند روٹیوں کو رکھا، پیچھے سے کمیل کی آواز آئی، مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں سرکار، بس بہت اہم مرحلہ ہے قسم خدا کی۔ اگر ان باتوں کو ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں لے آئے، 95% جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ دیکھیں مولا کی سیرت کو اپنائیں۔ کیا مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا؟ پلٹ کے میرے مولا نے کہا کمیل میں نے تم سے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب نہ بولنا۔ ہاں مولا نہیں بولیں گے۔ پھر چلے ایک مقام آیا، مولا نے پھر چند روٹیوں کو رکھا، کچھ اناج رکھا۔ کہا مولا یہ تو ان کے پہلو میں بیٹھتا جو منبر سے آپ کو برا کہتے ہیں۔ کہاں مجلس لے آیا۔ کہا کمیل پھر بولے،
منع کیا تھا کہ بولنا نہیں. ارے کیوں نہ بولے کمیل بھائی؟ بھائی کمیلی تو ہے، سلمان تھوڑی نہ ہے. بھائی کبھی کبھی لفظوں میں مجلس ہوتی ہے. بھائی کمیلی تو ہے نا، بھائی سلمان تھوڑی نہ ہے نا. اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، جو جتنا برداشت کر لے گا اتنا آگے بڑھ جائے گا. بھائی کمیل میں برداشت نہیں تھی نا، کہ مولا یہ تو ان کے ساتھ ہے، ان کے پہلو میں بیٹھتا جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشر کہ مولا آپ کو ممبروں سے برا کہتے ہیں. کا منع کیا تھا بولنا نہیں، واپس جاؤ واپس جاؤ. نہیں نہیں مولا اب نہیں بولیں گے، نہیں مولا واپس نہ کرے اب نہ بولیں گے. پھر ایک منزل آئی، مولا نے اسی آگے بڑھ کے کچھ دوری پر ایک دروازے پر پھر روٹیوں کو رکھا، مجھے دیکھو، پھر کچھ اناج رکھا. کہ مولا برداشت کروں تو کیسے کروں، اس کو تو میں نے خود دیکھا ہے اعلانیہ آپ کو برا کہتا ہے. دیکھیے احترام ممبر ہے، کچھ لفظ ممبر سے کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں مگر ممبر سے ادا نہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ محبان مولا کے دل ہیں، یہ شیعوں کے دل ہیں. میں نہیں چاہتا کوئی ایسے جملے تاریخ کے جو پڑھے ہیں وہ ممبر سے پڑھے جائیں جس سے آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچے. بھارت پڑھا لکھا سمجھدار مجمع ہے کہ مولا یہ تو اعلانیہ یہ آپ کو کہتا ہے. مولا اس کے دروازے پر روٹیاں رکھ رہے ہیں. قسم خدا کی جاگو اکبر پور والوں، ایک کوہرام برپا ہونے والا ہے، جملے کی لاج رکھ لینا. اور جملہ اتنا وزنی ہے تم چاہے بولو یا نہ بولو، میں جملے کو زمین پہ ہی نہیں آنے دوں گا. جیسے ہی ٹوکا مولا نے کہا کمیل اب میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں، واپس چلے جاؤ. کمیل جانے لگے، جاتے جاتے کمیل کو روکا اور روکنے کے بعد کہا اے کمیل میں نے تمہیں بھی بتایا تھا، سلمان کو بھی بتایا تھا کہ میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں. اب آپ پہنچے مجلس کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ میں خدا نہیں، میں مظہر خدا ہوں. اگر اللہ نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں نہ دیتا. میں مظہر خدا ہوں. اگر اللہ نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں نہیں دیتا. اب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ہمارے یہاں کی تو جان ہے وہ کتاب، من لا یعظ الفقی. جب چھٹے امام کے زمانے میں دو لوگوں میں بحث چھڑ گئی، ایک چاہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ رازق ہے، ایک چاہنے والا، دونوں حالانکہ امام کے ہی تھے چاہنے والے، اور ایک کہہ رہا تھا کہ ہمارے آئمہ ہمارے رازق ہے. تو جب یہ مقدمہ چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا، ایک جملے میں امام نے کیا قیامت خیز فیصلہ کیا. ایک کہہ رہا تھا اللہ رازق ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے امام یہ رازق ہیں. مولا نے فرمایا دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو، یقیناً اللہ رزق دیتا ہے مگر جن کے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہمارے ہاتھ ہیں. ارے بھائی جو کھاتا ہے وہ تو بولے میرے بھائی، ایک صلاح بھیج دے محمد وآل محمد پر. یقیناً اللہ رازق ہے، یقیناً اللہ رازق ہے مگر اللہ جن کے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہمارے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا، مولا گلی گلی جا رہے ہیں اور رزق دے رہے ہیں، گلی گلی جا رہے ہیں مولا. اچھا ہمیں گلی گلی جانا تو پتہ ہے کیونکہ ہمارے خوب نعرے لگتے ہیں نا، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی، یہ لگتا ہے نعرہ نا. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ نعروں میں یہ تو آ گیا گلی گلی علی علی، آج تک نعروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، آج تک میں نے نہیں سنا سکا، ہو سکتا آپ نے سنا ہے. جبکہ علی کو گلی تک محدود نہیں ہونا ہے، ہر ایک گھر میں علی جانا چاہیے، اور آج کی مجلس سے گھر گھر علی جائے گا. بھائی جو میں نے آپ کو سنایا یہ مولا کا ظاہر تھا. ظاہر کیا نبن بھائی؟ کہ مولا گھر گھر جا کر رزق تقسیم کر. یوں ہی علی کا چیلنج نہیں تھا کہ کوئی دشمن ہی صحیح کھڑا ہو کے بتائے کہ مجھ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو. سوائے علی کے یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ تھا علی کا ظاہر. اب سنانے لگا ہوں باتیں سنیے.
اس مرحلے کو حالانکہ علامہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب خوب پڑھتے ہیں، سنیے، لیکن میں اپنے انداز میں آپ تک پہنچاؤں گا. سنیے، یہ تھا علی کا ظاہر. اب بتاتا ہوں باطن. باطن کیا ہے؟ باطن کی روایت دو طرح سے ہے. ایک روایت کی مولا ممبر پہ تھے، دوسری روایت کی مولا پہاڑی پہ تھے. پہاڑی پہ تھے والی روایت یہودی کے حوالے سے ہے، اور جو ممبر پہ تھے وہ روایت چاہنے والوں کے حوالے سے ہے کہ مولا ممبر پہ تھے. اور ممبر پہ ہے کون؟ جو وارث ممبر ہے، جو خالق نہج بلاغہ ہے، جو ہم شیعوں کی جان ہے، ہمارا مولا ہے. اچھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر میں مجلس پڑھتے پڑھتے خاموش ہو جاؤں حسو بھائی، تو یہ مومن کیا سمجھیں گے؟ یہی تو سمجھیں گے نا کہ وہ مولانا جو سوچ کے آئے تھے وہ شاید مولانا کچھ بھول گئے. اچھا مجھ جیسا رکے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھول گئے، لیکن جہاں بنا الف کے خطبہ دینے والا رکا ہوگا، نہیں آپ تھک رہے ہیں سرکار، جہاں پر بنا نقطے کے خطبہ دینے والا رکا ہوگا وہاں منظر کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کچھ بھول گئے. نہیں بھول سکتا نا بھائی. مولا خطبہ دے رہے تھے، مجھے دیکھیں خطبہ دیتے دیتے علی کی نگاہ میں خطبے سے ضروری کسی کام کا وقت ہو گیا. جملے ہیں قسم خدا کی مجلس کے. علی کی نگاہ میں ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. بھائی پلیز آپ لوگ مجھے دیکھیں یار، جب لگتا ہے کہ 2 4 5 لوگ نہیں سن رہے تو مجھے لگتا ہے میں پڑھ کیوں رہا ہوں ممبر سے ہے. بھائی انتخاب کیا ان سے پوچھیے. میں کیسے سرکار 1 مہینہ ہو گیا میں سفر پہ ہوں سرکار، اور میری محنت آپ میرے وقت کو ملاحظہ فرمائیں، میری وقت کی قیمت کو سمجھیں. اگر یہ 300 400 500 لوگ بیٹھے ہیں نا، میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا، 500 گھنٹے ممبر پہ پڑھوں گا. لہٰذا مجھے روزے محشر 500 گھنٹوں کا جواب دینا ہے. جہاں یہ لگتا ہے کہ کوئی عرب خام و خام میں وہاں دیکھ رہے تو سرکار آپ مجلس سننے ہی آئے نا، تو آپ مجلس سنیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سن بھائی کبھی کبھی یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اب میرا مزاج بنا ہے جو قدیم زمانے کی خطابات اس کو چھوڑا جائے، تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے کچھ ہٹ کے اپنے نوجوانوں سے خطاب کیا جائے. بھائی مولا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے مولا نے خطبے کو روکا. کیوں روکا؟ کیونکہ علی کی نگاہ میں خطبے سے ضروری کسی کام کا وقت ہو گیا تھا. وہ کام کیا تھا کہ مولا نے اپنی انگشت شہادت کو ایسے آسمان پہ بلند کیا. بلند کرنے کے بعد ایسے اشارہ کیا. جیسے اشارہ کیا چاہنے والے نے پوچھا مولا یہ کیا کیا؟ کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. جاگو یار ایک لمحے کے لیے میں صرف عقیدہ پڑھ رہا ہوں، عقیدہ تک پڑھ رہا ہوں. سنیے کیا کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں، چچا جان عالم میں نہیں، کتنے عالمین میں؟ 18,000 عالمین میں. کیسے رزق تقسیم کیا؟ کچھ نہیں کیا. مولا نے منبر پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کیا، رزق تقسیم کر دیا. چاہے وہ آسمان کی بلندی پہ پرواز کرنے والا پرندہ ہو، چاہے زمین کی گہرائی میں رہنے والا کیڑا ہو. کیا کیا مولا نے؟ صرف اشارہ کیا. اشارہ کیا اور رزق تقسیم ہو گیا. کیونکہ گرمی زیادہ ہے لہذا بس 10 سیکنڈ دے پاؤں گا، اور 10 سیکنڈ میں ایک سوال اس کا جواب 10 سیکنڈ کے اندر آنا چاہیے. بھائی آپ مجھے سوچ کے بتائیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ حقیقت کہ مولا منبر پہ بیٹھے ہوں اور بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کر دے. کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ جملہ آج اس وقت کی مجلس سے اٹھ کے آپ کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے. جملے کی قدر فرمانا قسم خدا کی، کیونکہ اب زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا نا. چلتے آؤ بھائی. کیا کیا مولا نے؟ مولا نے منبر پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کیا. کیا کیا کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ حقیقت. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا منبر پہ بیٹھے بیٹھے اشارہ کر دے اور رزق تقسیم ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟
نہیں، جب تک سب مل کے نہیں بولیں گے ایک لفظ آگے نہیں بڑھے گا. مجھے آپ کا عقیدہ دیکھنا ہے. جو بول نہ پائیں سر کو ہلا دیں. میں پھر سوال سنا رہا ہوں بھائی. میرا سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ مولا منبر پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کریں اور کہیں کہ میں نے 18,000 عالمین میرے سے تقسیم کر دیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھی بولو میرے بھائی. ہو سکتا ہے نا بھائی؟ پورا مجمع کہہ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے. ہم آپ کے بھروسے پہ قربان. یا شرم نہیں آتی؟ جس علی کے شیعہ کو علی پر اتنا بھروسہ ہو، اسی کا چاہنے والا تھوڑے سے پیسوں کے لیے عزا خانے کی زمین کھا جائے، بھائی کا حق کھا جائے، بہنوں کی میراث کھا جائے، سود خوری کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے دے. یہ آپ محسوس کریں، آپ گفتگو کو محسوس کریں جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ محسوس کریں جملے کو. قسم خدا بھائی میری بات آپ تک پہنچی؟ بھائی پہنچی نا میری بات کی نہیں پہنچی؟ یہ کولر کی آواز جملوں کو کھا گیا. پہنچی نا؟ ہاں سلامت رہیے پہنچی. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جس علی کے شیعہ کو علی پر اتنا بھروسہ ہے کہ مولا اشارہ کریں اور اس کو تقسیم کر دیں، اتنا بھروسہ ہونے کے باوجود تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی کی زمین کھا جاؤ، بہنوں کی میراث کھا جاؤ، پڑوسیوں کا حق کھا جاؤ، ہائے ہائے، سود خوری کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دے دو، دلالی کرو. نہیں، یہ علی کے شیعہ کی علامت نہیں ہے. اب جو سنانے جا رہا ہوں قسم خدا کی روک کے دکھائیے کہ اپنے آپ کو اس مرحلے پر. یہ ہمارا مولا کیا کیا تھا؟ مولا نے اشارہ کیا، رزق کو تقسیم کر دیا. یار یہی تو میں اکثر مقامات پہ کہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں، حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے. یہی مجلس ہے. حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو. جلاؤ صاحب، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے. اب دو جملوں کو ایک جگہ ملاؤں. بیدار رہیے گا، معرفت کی بھیک مانگیے گا. اور میں گزارش کرتا ہوں جس کی اگر کوئی دعا سال بھر سے رکی ہو جملے پہ مانگ لینا. میں نے 2 روایتیں پڑھی اور اتنی لمبی تقریر کے بعد آپ نے غور کیا. جس علی نے گلی گلی جا کر رزق بانٹا، جس علی نے پوری کائنات کو اشارے سے رزق بانٹا، جب پوری کائنات کو کھلانے کے بعد، گلی گلی روٹی بانٹنے کے بعد، جب وہی علی اپنے گھر لوٹ کے آیا، ایک آواز دی، اے بنت رسول، اے حسنین کی ماں، اے فاطمہ، لاؤ میری روٹی. آپ سننا ہی نہیں چاہ رہا ہوں میرے بھائی. جو پہنچ رہا ہے اس کو میرا سلام ہے بھائی. بھائی بہت اہم جملہ آپ کے حضور میں صرف کر رہا ہوں. بھائی یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے. جملے کی قدر کریے گا. جس علی نے گلی گلی جا کر رزق بانٹا، جس علی نے پوری کائنات کو بانٹا، جب وہی علی گھر لوٹ کے آیا، ایک آواز دی، اے بنت رسول، اے حسنین کی ماں، اے فاطمہ، اے صدیقہ، اے طاہرہ، اے مرضیہ، اے شفیہ، اے حورین سیہ، اے بطول، اے فاطمہ، لاؤ میری روٹی. تاریخی جملہ بھیا یاد رکھنا. پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے علی کہتے ہیں. علی کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھوں سے رزق ملے. آج جنہوں نے واہ سبحان اللہ کا ان کا شکریہ سرکار. اور جو نہیں بول رہا میں سمجھ رہا ہوں بہت غور سے سن رہے ہیں. آپ کی خاموشی توجہ کا اعلان کر رہی ہے. کوئی گل نہیں، کیونکہ جو خاموش ہے بات مکمل ہو رہی ہے. کم سے کم سلوات تو اچھی پڑھ رہے ہیں نا. وہ ایک سلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے. قسم خدا کی میں نے بہت عظیم جملہ پڑھا ہے.
اسے علی کہتے ہیں. علی کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یا تو جہاں تک رزق کا مسئلہ ہے نا، اللہ نہ کرے آپ کے امبیڈکر نگر میں کچھ ایسے نوجوان ہو سکتا ہے بھٹسار میں اسی گاؤں میں ہو تو ان کی طرف دیکھیے گا نہیں. اگر کوئی ایسا نوجوان ہو اس کی طرف دیکھیے گا نہیں، کیونکہ ایسے کچھ نوجوان ہمارے بھی پائے جاتے ہیں. ہاں اچھے خاصے 22 24 28 سال کے ہیں اور تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھے ہیں. اب مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. یار قوم کے جوانوں تمہیں ہوا کیا ہے؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو 2 ہاتھ نہیں دیتا. میں سمجھ رہا ہوں بھائی، اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو آپ کو 2 ہاتھ نہیں دیتا. فکر کرے اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ کس لیے دیے. اللہ کہہ رہا ہے پہلے ان ہاتھوں سے محنت کرو، محنت کرنے کے بعد دعا مانگو. دعا مانگنا تمہارا کام ہے، رزق میں برکت دینا اللہ کا کام ہے. کیوں؟ سنیے اب تو تھوڑا سا میں اپنے مزاج میں آیا ہوں، سن لیجئے. اور آج حقیقت یہی ہے شیر بھائی، یہی حقیقت ہے. آج ہمارے قوم کے نوجوان اتنے لومڑی مزاج ہو چکے ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے. اور نوجوانوں کا اگر برا لگے تو میں معافی بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ حل حق کو مرن حق کڑوا ہوتا ہے. بزرگوں کے لیے میں تقریر ہوتی بھی نہیں ہے. آج کا ہمارا نوجوان اتنا لومڑی مزاج ہے، جہاں آتی ہے قول کی باری، زبان چلانے کی باری، 70 صفوں کو چیریں گے، قوم کے بزرگوں کو پیچھے کر دیں گے اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. جب آتی ہے زبان چلانے کی باری تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، لیکن جیسے ہی آتی ہے عمل کی باری پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم. قسم خدا کی مجلس سن لو تم یار. یاد رکھو میرے قوم کے جوانوں، نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی سے آگے بڑھ جائے، نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی سے پیچھے رہ جائے. کائنات کا واحد مولا ہے ہمارا جو اپنے شیعہ کو اپنے برابر میں دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ سن لیجئے، پتہ نہیں کتنے لوگ جملوں کو برداشت کر پائے. آج کل کا ہمارا نوجوان علی کے دوش دیکھ رہا، علی کے دوش. میاں صاحب ہوش کے ناخن خریدو، علی کے دوش بہت اوپر کی چیز ہیں. پہلے علی کے قدموں کو سمجھ لو. ہاں بھائی، علی کے دوست تو بہت اوپر کی چیز ہے. جب تمہاری سمجھ میں علی کے قدم نہیں آ رہے تو دوست کیا سمجھ میں آئیں گے؟ وہ اس لیے کہ علی کے ان دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے. جو کبھی بیواؤں کی مدد نہیں کرتا کیا سمجھے گا علی کے دوست کو؟ کیا سمجھے گا جو کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتا وہ کیا سمجھے گا؟ سمجھنا کیا ہے؟ علی کے قدم دکھاؤں، علی کے قدم. یہاں جو نوجوانوں بتاؤ دکھاؤں علی کے قدم، دیکھو گے برا تو نہیں مانو گے میری بات کا. دیکھو علی کے قدم. بہت آرام سے پڑھوں گا، سن لیں، کیونکہ اب زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں ہے. یہاں سے علی کے قدم دیکھ لیں، کیونکہ آج ہمارے قوم کے جوانوں کو وہ علی تو نظر آتا ہے نا جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے نا جس نے مرحب کو مارا، انتر کو پچھاڑا. مجھے دیکھو، تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. یہ علی نظر نہیں آ رہا جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی تو ہوگا جملوں کو قدردان اکبر پور کی زمین پر ہے. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. یہ علی نظر نہیں آ رہا جو مزدوری کر رہا ہے. میرے قوم کے جوانوں معاف کرنا، لیکن نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا، علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. یہ 24 28 32 سال کی ایج گاڈ گفٹ ہے تمہارے لیے، نعمت عظمیٰ ہے تمہارے لیے. اس سے آگے کا جملہ کہہ دوں اور اسی طرز پہ کہہ دوں جس طرز پہ آپ سن رہے ہیں. اجازت ہے بھائی؟ اجازت ہے تو ایک سلوات کے ذریعے مجھے اجازت دے دیں سرکار. آپ لوگ مل جل کے بڑے محمد و آل محمد. لیکن گزارش ہے میرے بھائی، پلیز لسن پلیز کیئرفلی یار. جس دل سے میں پڑھ رہا ہوں اس دل سے آپ اس جملے کو اپریشیٹ کر لو. سارے جملے بحیثیت ایپلیکینٹ صرف کر رہا ہوں
اور اس سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے میں آگے مجلس میں نہ پڑھ پاؤں. یہ جملہ پیغام ہے امبیڈکر نگر اکبر پور کے نوجوانوں کے نام نوید آبدی کا. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے. علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھ جانا. بھائی دکھانا کیا ہے؟ علی کے قدم. سن لو علی کے قدم. مولا بیٹھے ہیں میسم کی دکان پر, ایک کھوٹی قسمت کا کھوٹے سکے لے کے آ گیا. بیدار ہے نا؟ کھوٹی قسمت کے کھوٹے سکر. یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جن نوجوانوں کا آج کل مزاج بن گیا ہے نا, 20,000 کی نوکری کریں گے نہیں اور 1 لاکھ کی ملے گی نہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا ساری بات تو ایک جگہ ٹھیک ہے, گرمی ہے سب کچھ ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ سلوات اچھی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اچھی سلوات. دیکھیے آپ واہ کریں, سبحان اللہ کریں, ان سب چیزوں کی پرواہ میں نہیں کرتا, کیونکہ الحمدللہ 10-12 سال واہ کی دنیا سے آگے نکل چکا ہوں. اگر کوئی کر دیتا ہے تو سرکار شکریہ اس کا, نہیں کرتا تو کوئی فورس نہیں ہے. ہاں تکلیف ہوتی ہے, اگر مجمع سلوات نہ بھیجے تو تکلیف ہوتی ہے, ہاں تو تکلیف ہوتی ہے. اب سن نہیں سکا میں, کہاں تک وقت نہیں کہ میں سلوات کی فضائل آپ کو سناؤں. بھائی مولا بیٹھے میسم کی, جی مہدی بھائی, مولا بیٹھے میسم کی دکان پر, ایک کھوٹی قسمت کا بھیا کھوٹے سکے لے کے آ گیا. جو سنا ہوا ہے وہ نہیں سنانا. اس نے مولا کو سکے دیے, مولا نے اس کو کھجور دی, وہ چلا گیا. نیکسٹ آفٹر فیو منٹس, چند منٹ کے بعد جناب میسم تمار کانا ہوا. کلو میسم اب تک کی کمائی, جی مولا شکریہ. جیسے ہی ہاتھوں میں لیا وزن سے محسوس کیا, مولا یہ تو کھوٹے ہیں. میسم کس سے کہہ رہے ہو جس کی تلوار نسلوں کو دیکھتی ہے؟ میں راضی ہوں, میں راضی ہوں سرکار. میسم کس سے کہہ رہے ہو جس کی تلوار نسلوں کو دیکھتی ہے؟ اچھا غلام ہو کہ تمہیں پتا ہے کھوٹے ہیں, امام ہو کہ کیا علی کو نہیں پتا تھا؟ لیکن جو سنانے جا رہا ہوں سن کے جاؤ امبیڈکر نگر والوں. مولا نے جملہ کہا, میسم گھبراؤ نہیں, کھجوریں بھی آ رہی ہوں گی. تمہارے سننے کو سلام ہے. کہ گھبراؤ نہیں, کھجوریں بھی آ رہی ہوں گی. مولا کا جملہ ختم. کیا دیکھا, وہ سر پہ پیر رکھ کے دوڑا چلا آ رہا ہے. کہا یا علی یہ تو خراب ہے. مولا نے کہا خراب ہے تو واپس کر دے. کھجور آ گئی, میسم اس کے سکے اس کو واپس کر دے. جاگ رہے ہو؟ کہا مولا یہ ہوا کیا؟ پلٹ کے میرے مولا نے فرمایا, میسم جیسی اس کی نیت تھی. نہ اس جملے پہ تم بولو یا نہ بولو, مجھے چہرے تو اگلے جملے پہ دیکھنا ہے نا. کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ, سب کو ایک حدیث حفظ ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا کا میسم اس کی جیسی نیت تھی ویسا نتیجہ دے دیا. تو بولے نا اکبر پور کا مجمع, جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجوریں دینا پسند نہ کرے, وہ کھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت کہاں سے دے دے گا؟ جو علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجوریں دینا پسند نہ کرے, آئے ہائے, وہ تمہیں کھوٹے اعمال کے بدلے میں جنت کہاں سے دے دے گا؟ جنت ایسوں کی نہیں ہے. چلو تمہیں دکھاؤں تاریخ میں جنت کیسوں کی ہے. علی کے قدم ہی دیکھیے گا, اسی بھی ہو سکتا ہے مجلس ہو جائے. 19 رمضان ارلی مارننگ, صبح صادق, خالق نہج بلاغہ, امیر عرب, مولا اپنے گھر سے نکلے.
مولا جو لوگ زیارتوں پہ گئے ان کو پتہ ہوگا, جنہوں نے مولا کا گھر دیکھا ہے, کوفے والا. اگر مولا سامنے کی دیوار سے آئے 15-20 قدم کا فاصلہ ہے جہاں ضربت لگی ہے, لیکن اگر گھوم کے آ رہے ہیں جہاں سے اب ہم لوگ جاتے ہیں تو قریب 100-200 قدم جاگے کا, مولا گھر سے نکلے. دیکھیے اگر گرمی نہیں ہوتی نا اور میرے اختیار میں ہوتا تو میں پیچھے کے کولر بند کرا دیتا. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ اگرچہ میرے پسینے کو آپ ممبر کی بلندی سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے میں کتنی محنت کر رہا ہوں تاکہ کچھ مقاصد آپ تک پہنچ جائیں, تاکہ کچھ شمع ولایت آپ کے اندر روشن ہو جائیں اور آپ محسوس کریں ہم کس مولا کے ماننے والے ہیں, کس عظیم مولا کے ماننے والے ہیں. بھائی 19 رمضان مولا گھر سے نکلے, مسجد میں آئے, مولا نے کیا دیکھا؟ کوئی ملعون ہے, کچھ چھپا کر لیٹا ہے. کون لیٹا ہے؟ کون لیٹا ہے؟ دیکھو یار, علی والے کسی کا حق نہیں مارتے, کیونکہ جب سے تم نے لعنت میں کمی کی ہے تب سے یزید خوابوں میں آنے لگا ہے. ہاں بھائی, جب سے لعنتوں میں کمی ہوئی ہے تب سے یزید خوابوں میں آ رہا ہے لوگوں کے. ہاں, لہٰذا مستحق کو اس کا حق پہنچاتے رہیے تاکہ پہچان بنی رہے. بھائی مولا مسجد میں آئے, مولا نے کیا دیکھا؟ کوئی ملعون کچھ چھپا کر لیٹا ہے. کون لیٹا ہے؟ ابن ملجم. کیا چھپا کر لیٹا؟ تلوار. کس سے چھپا کر لیٹا ہے؟ بڑی محنت کراتے ہیں آپ. خود جس علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ رہی ہو بھیا, تھک تو نہیں رہے آپ؟ اس سے تلوار چھپا کے لیٹا ہے. مولا آئے گئے, اذان دی. مولا کو پتا ہے میرا قاتل ہے, اب سے چند لمحات کے بعد میرے سر پہ ضربت مارے گا, میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا. میرا دشمن ہے, میرا قاتل ہے, اب مجھے ضربت مارے گا. لیکن مجھے دیکھو, مولا آئے گئے, اذان دی, لوٹ کے آئے. مولا نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مارنے کے بعد ایک جملہ کہا, اٹھ کے نماز پڑھ لے. اچھا, جو لوگ ابھی تک بول رہے ہیں نا ان کا میں شکر گزار ہوں, لیکن جو ابھی تک نہیں بولے نا میں ان کو زبان کی عبادت کا موقع دینے جا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میسا مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ میں زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا, زبان رکھ کے بھی خاموش ہو گئے ہیں. بھائی جملہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, لیکن ڈر ہے کہیں جملہ ضائع نہ ہو جائے. لیکن یہ اکبر پور کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سنجیدہ چہرے میری نگاہوں کے سامنے تشریف فرمائے, امید ہے کہ جملہ ضائع نہیں ہونے والا. بھائی مولا آئے گئے, اذان دی, لوٹ کے آئے, مولا نے ٹھوکر ماری. جملہ کہوں, سنیے جملہ. جب موت نے ٹھوکر ماری بڑے بڑے سورما سو گئے. علی اس سورما کا نام ہے جو 19 رمضان کو موت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ کے دیکھ علی آیا ہے. بڑے بھروسے سے پڑھا. بھائی جب موت نے ٹھوکر ماری بڑے بڑے سورما سو گئے. علی اس سورما کا نام ہے جو 19 رمضان کی صبح موت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ کے دیکھ علی آیا ہے. الٹا لیٹا تھا, مولا نے کہا سیدھا لیٹ. یہ ہے نہیں انل منکر, اٹھ کے نماز پڑھ لے. یہ ہے امر بالمعروف. آخری لمحہ ہے علی کی زندگی کا. علی نے زندگی کے آخری لمحے میں بھی امر بالمعروف کو نہیں چھوڑا, نہیں انل منکر کو نہیں چھوڑا. کیا کہا, اٹھ کے نماز پڑھ لے. مولا کو پتا ہے میرا قاتل ہے, میرے سر پہ ضربت مارے گا, میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا, تلوار چھپا کے لیٹا ہے. پھر بھی مولا کیا کہہ رہے ہیں, اٹھ کے نماز پڑھ لے, اٹھ کے نماز پڑھ لے. تمہاری خاموشیوں کو سلام, تم نے غور ہی نہیں کیا. ارے بھیا, جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہ کرے, جو
پسند نہیں کرتا، وہ اپنے شیعوں کا بے نمازی ہونا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے اس گاؤں میں آنے والے مجلس میں میرے قوم کے جوانوں، تم سے گزارش ہے جتنی تعداد میں مجلس میں آؤ اتنی تعداد میں مسجد میں بھی جاؤ۔ کہاں بولتے ہیں سب باتوں پہ سب؟ وہ اس لیے کہ یہ مجلس مکتب حسین ہے، یہ مسجد مقصد حسین ہے۔ بھائی مجلس میں آؤ کہ اللہ خوش ہو، مسجدوں میں جاؤ کہ حسین خوش ہو۔ مسجدوں میں جاؤ کہ حسین خوش ہو۔ نہیں، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر وہ احساس پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ یہی زندگی بدلنے کے جملہ کافی ہے کہ جو حسین جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھتے نہیں اور چکر لگا رہے ہیں تعویذ گنڈے والوں کے پاس، وہ ہمارے گھر میں بیماری دور نہیں ہو رہی، ہمارے گھر سے برکتیں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ معاف کریے کا ایک پیغام دے رہا ہوں، اپنے گھر میں کچھ چیزوں کو چیک کرو، اگر کچھ چیزیں تمہارے گھروں میں ہو رہی ہیں تو کبھی برکتیں نہیں آئیں گی، کبھی بیماری دور نہیں ہوگی۔ کہیں اپنے گھر میں دیکھو تمہارے گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں تو گھر میں چیک کرو کہیں تمہارے گھر میں غیبتیں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ روایت سنا رہا ہوں، جن گھروں سے پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں جا کر چیک کرو کہیں تم نے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جانا تو نہیں چھوڑ دیا ہے؟ میں پوری ذمہ روایت کہتی ہے اگر تمہارے گھروں میں پریشانیاں آ رہی تو کہیں نہ کہیں تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے جو بس 15 شعبان کو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا سوچو کیوں نہیں جاتے قبرستان؟ اگر تمہارے ماں باپ کہیں تم سے تھوڑا دور رہ رہے ہوتے تو کیا تم ان سے ملنے کے لیے نہیں جاتے؟ اچھے بولے جاتے نہیں جاتے؟ تو قبرستان کیوں نہیں جاتے؟ منبر سے کر رہا ہوں، روایات میں پڑھا تو سنا رہا ہوں، اگر تمہاری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں تو ماں باپ کی قبروں پر جا کے بیٹھ جاؤ، اپنی پریشانیاں اپنے ماں باپ سے کہو۔ ماں باپ بہت قریب ہے اللہ کے، بہت قریب ہے اللہ کے، لیکن اللہ اکبر، زندگی تو زندگی نہ اپن بھائی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو اس گاؤں میں جو زندگی میں اپنے ماں باپ کو بھول گیا ہو۔ بہت سے ایسے زندگی میں بھول گئے۔ اچھا زندگی میں کیسے بھولتے ہیں؟ جب گھر بنواتے ہیں نا کسی انجینئر کے پاس جا کے تو کہتے ہیں یہ ڈائننگ ہال بنا دے، یہ گیسٹ روم بنا دیں، یہ فلاں روم بنا دے۔ گھر میں سارے روم تو بنواتے ہیں لیکن اس نئے گھر میں پرانے ماں باپ کا کمرہ بنوانا بھول جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نیا گھر تو بنتا ہے لیکن ایسے نوجوان دیکھنے کو نہیں ملتے۔ میں 2% کے لیے پڑھ رہا ہوں، اکثر تو اچھے ہیں جو یہ کہتے ہوئے ملے اس گھر میں ہمارے ماں باپ کا پیرنٹس روم بھی ہونا چاہیے۔ تم کیا سمجھو کہ تمہارے ماں باپ کیا ہیں؟ میرے قوم کے جوانوں، جب جب تمہیں یہ لگنے لگے تمہارے ماں باپ کسی کام کے نہیں رہے، اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب تمہیں یہ لگنے لگے ان کے بال سفید ہو گئے، ان کو پیرالائز ہو گیا، ان کو اٹیک آ گیا، یہ بستر پہ لیٹے ہیں، اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، ہوش کے ناخن خریدو۔ جب تمہارے ماں باپ سفید ریش ہو جائے نا اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تمہارے باپ نے جو تمہارے لیے جوانی میں کیا وہ تمہارے باپ پر واجب تھا۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے جوانی میں کیا وہ تمہارے باپ پر واجب تھا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا اللہ نے حالات بدلے، اب باپ بستر پہ ہے تم جوان ہو، پہلے اللہ نے اس کو تمہارا کفیل بنایا تھا، اب تمہیں اس کا کفیل بنایا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی کو کہتے ہیں۔ سن لیجئے 2-4 جملوں میں کہ ماں باپ کیا ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے تو سناتا ہوں اور اپنے مصائب لے لیتا ہوں، اس سے بہتر سلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد وآل اس سے بہتر سلوات۔ کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں؟ سنیے، اگر مجھے دیکھ سکتے ہو تو دیکھو، سن سکتے ہو سنو، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یار تم سے بڑا کوئی نہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔
ہاں ہاں، تم سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ، ان سے گزارش ہے، مجھے دیکھو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو. جب دنیا سے چلے جائیں اسی دستے خدمت کو دستے دعا بنا لو. نہیں، مجھے لگ رہا ہے مجھے اردو پڑھانا پڑ رہی ہے. اسی دستے خدمت کو دستے، میں نے جملہ کہا جب تمہیں یہ لگنے لگے، حالانکہ ابھی حال میں جونپور ازا کے ذریعے سے یہ جملہ پوری دنیا میں سنا گیا ہے. ہاں سنا، سب نے سنا نا ہے. لیکن اگر لائیو کہہ دوں اجازت ہے؟ لائیو سن لے تو بات الگ ہے. میری گزارش ہے اکبر پور والوں، خبردار اپنے اکبر پور، امبیڈکر نگر یا جلال پور میں کبھی بھی ایسے جوان سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. نہیں، اللہ جانے آپ سننے کی موڈ میں ہے یا نہیں ہے. آپ سے میری گزارش، خبردار کبھی بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. بزرگوں آپ سے بھی گزارش ہے، خبردار کبھی ایسے گھر میں رشتہ نہ کرنا، نہ بیٹی لینا نہ بیٹی دینا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ہمیشہ بے عزت ہوگے، ہمیشہ دھوکہ کھاؤ گے، ہمیشہ ذلیل ہو جاؤ گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا. ہاں 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 ہاں، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. سن لو، کیا ہے تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں؟ جب یہ تمہیں لگنے لگے میں بھی تھک گیا ہوں سرکار، مسلسل کئی روز کا سفر، بس آخری مرحلے میں گفتگو آ گئی. اور شکریہ ادا کریے گا بانی مجلس کا، کیونکہ موسم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہی خطیب کا انتخاب کیا. مومن کا خیال کرنا بھی بہترین رسالہ ثواب ہے سرفراز بانو کے لیے. اب ہمارا رہی مجلس کی ختم ہو چکی ہے. کیا ہے ماں باپ؟ 4 پیسہ کمانے لگے، ڈاکٹر انجینئر افسر بن گئے، یو پی کیپٹل لکھنؤ یا انڈیا کیپٹل جا کے دہلی میں رہنے لگے، اور بس محرم میں عید کے عید آتے ہیں گاؤں کے اندر. ہاں ایسے ہی آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو بس 2-4 دن کے لیے ملو چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. ہم اپنے معاشرے میں باہر سے آنے والے مہمانوں کو تو عزت دیتے اور دینا چاہیے، مگر ان کو بھول جاتے ہیں جو کفن کاٹتے ہیں، مگر ان کو بھول جاتے ہیں جو غسل دیتے ہیں، مگر ان کو بھول جاتے ہیں جو قبر میں اترتے ہیں. نہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے میری بات کو، اس کانسیپٹ کو ختم کریے. ماں باپ کیا ہیں بھائی؟ محرم کے محرم اور عید کے عید آتے ہیں، اور جب گھر میں آئے، میں بتا رہا ہوں کہ بچے کی زندگی میں ماں باپ کا وجود ہے کیا. ماں باپ وہ نعمت عظمیٰ ہے، اگر چھن جائے تو اس کا بدل نہیں ہے. آپ محسوس کریں اللہ نے بچے کی زندگی میں ماں باپ کے وجود کو کیوں رکھا. اگر کسی پودے پر مسلسل شبنم کی بوندیں پڑتی رہیں پودا تب بھی برباد ہو جاتا ہے. مسلسل سورج کی کرنیں پڑتی رہیں تب بھی پودا برباد ہو جاتا ہے. یعنی پودے کو ثمر آور بننے کے لیے، پودے کو بڑا ہونے کے لیے شبنم کی بھی ضرورت ہے، سورج کی شعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے بچے کی زندگی میں شبنم کی صورت میں ماں کے کردار کو رکھا، سورج کی صورت میں باپ کے کردار کو رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ تم پروان پر چڑھ جاؤ اور تم جوہر تک پہنچ جاؤ. آتے ہیں سرکار عید میں یا محرم میں. جب عید یا محرم میں آئے تو اتفاق سے عید والے دن گاؤں میں بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہونے لگی، میں بتا رہا ہوں گھر میں ماں باپ ہوتے کیا ہیں، اور جب بارش ہونے لگی تو اب گھر سے باہر نکلنا بھی ضروری تھا کہ بھائی ہمیں عید کی نماز بھی پڑھنے تو جانا ہے. اب گھر میں ڈھونڈا تو گھر میں پرانا چھاتا ملا. گھر میں ایک لوتا چھاتا تھا، سال میں 2 بار گاؤں میں آتے تو تھے، مگر اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ چلتے چلتے ایک نیا چھاتا لے لے گھر کے لیے. میں بتا رہا ہوں کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں گھر میں. گھر میں پرانا چھاتا تھا، گھر سے نکلنا بھی ضروری تھا. اب جب بارش بہت تیز ہے، نماز بھی پڑھنے جانا ہے سرکار. سال بھر کی واجب سمجھے نہ سمجھے، عید کی تو واجب سمجھ کے پڑھنا ہے، بھلے نیت مستحب کی ہو جائے. اب چھاتا کھولا، اب جیسے ہی چھاتا کھولا باہر نکلنے کے لیے تو ہم نے کیا دیکھا، چھاتا بہت پرانا تھا. جب ہم چھوٹے سے اسکول جاتے تھے تب ابا جان ہمارے لیے لے کے آئے تھے، اس کے بعد ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی سرکار. اب جیسے ہم نے چھاتے کو کھولا تو ہم نے کیا دیکھا، چھاتا جنگ آلودہ ہو گیا تھا، اس کی کیلیں نکل رہی تھی، اس کی تیلیاں ٹوٹ رہی تھی. چھاتا پرانا ہو گیا تھا
تو کپڑا بھی پرانا ہو گیا تھا اور اس میں ایک چھید ہو گیا تھا. مسلسل ایک ایک بوند پانی اس چھید سے ہمارے اوپر آ رہا تھا. ہم چھاتے کے سائے میں تو کھڑے تھے مگر چھاتے کی اہمیت کا نہیں پتا تھا. مسلسل اس کی برائی کرتے جا رہے تھے. بتاؤ کتنا پرانا ہو گیا, جنگ آلودہ ہو گیا, کیلیں نکل رہی ہیں, تیلیاں ٹوٹ رہی ہیں, کپڑا پرانا ہو گیا ہے, بوند بوند پانی آ رہا ہے, بوند بوند پانی آ رہا ہے. ابھی ہم چھاتے کی برائی کر رہے تھے, اسی اسنا میں ایک تیز ہوا آئی جو چھاتے کو اڑا کے لے گئی, جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا. ارے آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے تو پڑھا کیا جائے, اے صلی اللہ بھیج دے محمد وآل محمد پر, جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا, جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا. اب جب وہی پانی موسلا دھار آنے لگا نا, تب ہمیں پتا چلا چھاتے کی اہمیت کیا تھی. یہی ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں ماں باپ. جب تک ماں باپ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمیں ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب ماں باپ جیسی نعمت چھن جاتی ہے اور جب پریشانیاں آنے لگتی ہیں, آپ کیا سمجھو گے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا وہ واقعہ؟ اور کتنی بار سنایا جائے گا وہ واقعہ. اندر باہر جتنے بیٹھے ہیں ربط مسائب لے رہا ہوں تاکہ یہ واقعہ تم تک 2 جملوں میں پہنچ جائے. کیا تم نے نہیں سنا جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوئے گا ہے؟ تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ فلاں شہر میں فلاں گلی میں رہنے والا, اونچے بولو نا, کسائی. میں نے پڑھ دیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. ہم اور آپ تو جناب موسیٰ تو نعوذ باللہ ہے نہیں جو محسوس کر لے. میں نے پڑھا ہے, آپ نے محسوس نہیں کیا. جیسے ہی آواز آئی نا کسائی, جناب موسیٰ کی پنڈلیاں کانپنے لگی. ہاں 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 ہاں, کسائی میرا پڑوسی. دیکھیے جناب موسیٰ کو تعجب اس بات پہ نہیں تھا کہ کسائی جنت میں پہنچ گیا. آپ محسوس تو کریے, مجھے دیکھو بھائی, دلی میں مکان ہونا اور ہوتا ہے, راشٹرپتی بھون کے بغل میں ہونا اور ہوتا ہے بھائی, راشٹرپتی بھون کے بغل میں مکان ہونا اور ہوتا ہے. جیسے سنا کسائی, پروردگار کیوں ختم ہو گئی مجلس کا, جا کے پتہ لگا لو. آپ جب جناب موسیٰ پہنچے تو کیا دیکھا؟ گوشت کاٹ رہا ہے. گوشت کیا کر رہا ہے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ماں باپ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے جملے کے بعد. یہی ایک جملہ ربط مصائب ہے. ابھی مصائب ہے, 2 منٹ جاگیے گا. گوشت کاٹ رہا ہے, تولا بیچا. جناب موسیٰ کو دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اس میں ایسا کیا ہے؟ گوشت کاٹ رہا اور بیچ رہا, میرا پڑوسی ہو گیا. کہا موسیٰ صبر کرو. جیسے شام آئی جناب موسیٰ اس کے پاس آئے, جاگنا. آنے کے بعد کہا میں ان شہر والوں کے لیے انجان ہوں. معصوم نے جھوٹ نہیں بولا. شہر والوں کے لیے موسیٰ انجان تھے, موسیٰ کے لیے شہر والے انجان نہیں تھے. اب تو ختم ہو رہی ہے نا. تو کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا میں انجان ہوں, لوگ مجھ سے انجان ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے تمہارا مہمان ہو جاؤں. جیسے ہی سننا تو مہمان ہو جاؤں, چھری کو ایک طرف رکھا, کھڑے ہو کے موسیٰ کو گلے سے لگا لیا. کہ تمہارا شکریہ جو مہمان بن کے آئے. موسیٰ نے دلی دل میں کہا پروردگار تیرا شکریہ, کم سے کم جنتی ہونے کی ایک علامت تو مل گئی کہ مہمانوں کے آنے پہ منہ نہیں بناتا. یعنی جو مہمانوں کے آنے پہ خوش ہو جائے جنتی ہے. کیونکہ ماں کی مجلس نے گھر پہ لے آیا. جیسے ہی گھر پہ لایا اس نے ایک جملہ کہا اے آنے والے, جناب موسیٰ سے کہا آپ میرے مہمان. لیکن نتیجہ سب کو پتا ہے, میں نتیجے سے نتیجہ سناؤں گا. جاگے کے گھر کے لیے آپ میرے مہمان, میں آپ کا میزبان. آپ مجھے 10 منٹ کا ٹائم دو, میں یوں گیا یوں آیا. اچھا اس نے تو مانگا 10 منٹ کا ٹائم, میں مانگ رہا ہوں آپ سے 2 منٹ کا ٹائم. اب بیدار رہیے گا. کہ میں یوں گیا یوں آیا. 10 منٹ کے بعد جب وہ لوٹ کے آیا پھر موسیٰ گھبرائے. اب کیوں گھبرائے؟ کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے. موسیٰ نے گھبراتے گھبراتے کہا میں تجھے صبح سے شام ہو گئی دیکھتے دیکھتے,
میں نے تجھے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آئے ہائے, آخر وجہ کیا, مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں. کہا کوئی بات تو ہے جو تم مسکرا رہا ہے. پلٹ کے اس نے کہا کہ میری ماں ہے, اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو معذور دیکھا. ایک کنیز لایا تھا, ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی, اس کو بھی آزاد کر دیا. موسیٰ نے کہا تو اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟ کہ بات یہ نہیں ہے. کہ بات یہ ہے کہ میں دن بھر میں سے ٹائم نکال کے آتا ہوں. موسیٰ نے کہا ہاں میں نے دیکھا تو تجھے, تو 2-3 بار اٹھ کے گیا, مگر کہاں گیا یہ نہیں پتا. کہا ہاں جو میں آتا ہوں نا, میں آتے ہی اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں. میں دیکھوں گا کس کے دل میں اپنی ماں کی کتنی محبت ہے. میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں. موسیٰ نے کہا تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اس میں مسکرانے کی کون سی بات ہے؟ کہا مسکرانے کی بات یہ نہیں, مسکرانے کی بات یہ ہے جب میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں تو بڑی عجیب عجیب دعائیں دیتی ہے. کہ کیا دعائیں دیتی ہے؟ کہ جب میں کھانا کھلاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے. موسیٰ نے کہا تو اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟ کہ جب میں کھانا کھلاتا ہوں تو وہ کہتی ہے اللہ تیرے رزق میں برکت دے. موسیٰ نے کہا تو اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟ پلٹ کے اس نے کہا سنیے, کہا مجھے مسکراہٹ اور ہنسی اس بات پہ نہیں آتی, بلکہ مسکراہٹ ہنسی اس دعا پہ آتی ہے جب میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں. اپنے کمزور ہاتھ ہوا میں ہلا ہلا کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے, اللہ تجھے جنت میں. دیکھیں میں نے پڑھا, جن لوگوں نے غور کیا ان کا شکریہ. یہ مقام فخر ہے اے عزاداروں, اے مولا کے چاہنے والوں, اپنی اپنی جگہ سے سلامی پیش کرو اپنی ماں کو اور فیصلہ کرو. اگر ہماری ماں ہمارے لیے دعا کرتے تو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دے, تو جس قوم کے لیے خود حسین کی ماں دعا کرے, جس قوم کے لیے خود حسین کی ماں دعا کرے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باوجہ بلند سلوات. اگر ہماری ماں ہمارے لیے دعا کر دے, ہم گناہ گاروں کو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دے, تو جس قوم کے لیے مسلسل حسین کی ماں دعا کر رہی ہو, اس قوم کا کیا مرتبہ ہوگا, اس قوم کا کیا وقار ہوگا. اس وقت بھی بھرسار میں اس گاؤں میں ایک ماں کی مناسبت سے مجلس ہے. ماں کون ہوتی ہے؟ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں دنیا کے سارے رشتے مرنے کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا ماں وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی بچوں کو دعائیں دینا نہیں بھولتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل رخصت حسین. جب حسین نے ماں کی قبر پہ آ کے کہا اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو, تو ماں نے بھی قبر سے آواز دی تھی میرے لال تو کیا سوچ رہا ہے, تو مدینہ چھوڑے گا اور تیری ماں مدینے میں رہ جائے گی. میرے لال جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں عموماً شہزادی زہرا کے ہی مصائب, کیونکہ کائنات میں اس سے بڑی ماں تو کوئی گزری نہیں ہے نا. اور ماں وہ ماں جس کا لقب ہے مرکوہا. مرکوہا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ زیارت میں ہے بی بی زہرا کی. مرکوہا اس بی بی کو کہتے ہیں جس پہ کئی لوگوں نے مل کے حملہ کیا ہو اور وہ بی بی اکیلی ہو. میں اس وقت مکمل شہادت بی بی زہرا نہیں پڑھتا, ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور اس روایت سے جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو سنا دوں گا, اور جب جب محسوس کرو گے وہ مصائب تمہارے رونے کے لیے کافی ہو جائیں گے. ماں ہوتی کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جناب بلال رسول اللہ کے زمانے کا مؤذن
رسول اللہ کے زمانے کا صحابی مدینے کو چھوڑ کر شام میں رہنے لگا تھا. ایک روز جناب بلال نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ تشریف فرما ہے. رسول اللہ سنیے کا مصائب قیامت کے مصائب ہیں. جناب بلال نے خواب میں دیکھا شام میں رسول اللہ خواب میں آئے ہوئے ہیں. اور رسول اللہ خواب میں آئے ہیں تو ان کا انداز کیا ہے؟ گریبان چاک ہے, آستینے الٹے ہوئے, سر پہ عمامہ نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, پیروں میں نالا نہیں ہے. رو کر بلال سے ایک جملہ کہا, بلال دنیا نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا, تم نے بھی فاطمہ کا ساتھ چھوڑ دیا. بلال دنیا نے چھوڑا تو چھوڑا, مجھے مصائب کا جملہ سنو کہ برداشت کر سکتے ہو کر لینا. کہا بلال دنیا نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا مگر تم نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا, مجھے برداشت نہیں ہوا. اللہ اللہ رونے والوں, جناب بلال نے رو کر ایک جملہ کہا, یا نبی اللہ, ارے میں مدینے کو کیوں نہ چھوڑتا, ارے جس دروازے پر آپ کو جھک کر سلام کرتے ہوئے دیکھا وہی جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر میں نے گرتے ہوئے دیکھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں قیامت ہے, قیامت ہے. یا نبی اللہ, جس دروازے پر میں نے آپ کو سلام کرتے ہوئے دیکھا وہی جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرتا ہوا دیکھا. اللہ اللہ رونے والوں, سید زادے بیٹھی ہو گئے, جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دو. تاریخ کہتی ہے جب وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا, نہ جانے کتنے نجس پیر اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے. اللہ اللہ, قیامت ہے نا, قیامت ہے. سن لو, کچھ لوگ رونے میں حیا کر رہے ہیں, اور رونے میں حیا نہ کرو نا یار. اپنوں پہ تو اپنے روتے, غیر تو نہیں روتے نا. ایک ماں کی مجلس ہے, مجھے مرحومہ کے بچوں کو پرسا دینا ہے, مرحومہ کے شوہر کو پرسا دینا ہے, اور مجھے بتانا ہے کتنا مظلوم ہے ہمارا مولا علی. اللہ اللہ رونے والوں, ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا, اے بلال حسنین بہت یاد کرتے ہیں, اے بلال زینب و کلثوم بہت یاد کرتے ہیں, اے بلال اچھا ہوگا مدینے چلے جاؤ. تاریخ کہتی ہے بلال نے حکم رسول پایا, حکم رسول پانے کے بعد بلال مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جیسے ہی مدینے والوں کو پتا چلا بلال آ رہے ہیں, اصحاب دوڑے, اصحاب کی اولاد دوڑی, ازواج دوڑے, سب دوڑے, سب رو رو کے کہہ رہے تھے, اے بلال ہمارے آ جاؤ, اے بلال ہمارے آ جاؤ. بلال رو رو کے کہہ رہے تھے کسی کے دروازے نہ جاؤں گا, ارے جاؤں گا تو بس فاطمہ کے دروازے جاؤں گا. تو جزاک اللہ, جزاک اللہ. دیکھیں جو باہر بھی بیٹھے ہیں نا, اگر رونا نہیں آ رہا سروں کو جھکا لینا. اگر مسائب پہنچ جائیں جن کی ماں بیمار ہے دعائیں مانگ لینا. ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے, ایک ماں کے 40ویں کی مجلس ہے. میں مرحومہ کے بچوں سے یہی کہوں گا, آج جب ماں کا 40واں ہو جائے گا نا, 40واں ہونے کے بعد ماں بہت یاد آئے گی. بستر دیکھو گے تو ماں یاد آئے گی, مصلی دیکھو گے تو ماں یاد آئے گی. اللہ بی بی زہرا کے طفیل میں سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے. اللہ اللہ رونے والوں, جناب بلال کہتے ہیں, جناب بلال کہتے ہیں کسی کے دروازے نہیں جاؤں گا, جاؤں گا تو فاطمہ کے دروازے پہ جاؤں گا. جب بی بی کو یہ پتا چلا بلال آئے ہیں, رونے والوں کلیجہ تھامنا, میں اس سے سخت مصائب آج پڑھ نہیں سکتا. میں منبر رسول پر ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, شہزادی کی شہادت میں 16-17 مجلسیں پڑھی, کسی ایک مجلس میں بھی ان مصائبوں کو نہیں پڑھا میں نے. یہ مصائب میرے نگاہ میں بڑے سخت ہیں. اب تم چاہے جیسے برداشت کرنا, میں اس سے بڑے مصائب پڑھ نہیں سکتا. جب شہزادی کو پتا چلا بلال آئے ہیں, پردے کا اہتمام کرایا گیا. ایک طرف شہزادی تشریف فرما ہو گئی, ایک طرف بلال بیٹھ گئے. جو جملہ رسول اللہ نے کہا تھا وہی شہزادی نے کہا. ایک جملہ کہا, بلال سب نے ساتھ چھوڑا, اے بلال تم تو اپنے تھے, بلال بلال تم کیوں چلے گئے. ایک مرتبہ بلال نے وجوہات بیان
کی. اے رونے والوں کلیجہ تھامو, اگر میری آواز پردہ دار ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے دامن پھیلا کے دعائیں مانگ لینا. ایک مرتبہ شہزادی نے ایک جملہ کہا, بلال اچھا ہوا تم آ گئے. بلال اے بلال مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. اے بلال اگر آ ہی گئے ہو تو ایک کام کر دو. ہاں شہزادی کہیے. کہا بلال آ ہی گئے ہو تو ایک بار اذان دے دو. ہاں مصائب کا آغاز ہو رہا ہے. 2.5 سے 3 منٹ مصائب پڑھوں گا, مجلس تمام ہو جائے گی. یہی 2 جملے مرحومہ سرفراز بانو کے سال ثواب کے لیے کافی ہوں گے. کہا بلال اذان دے دو. بلال کہتے ہیں شہزادی نہیں, میں نے قسم کھائی تھی رسول اللہ کے جانے کے بعد اذان نہ دوں گا. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا بلال تمہیں میرے حق کا واسطہ, بلال ایک بار اذان دے دو. اب واسطہ ملنا تھا. بلال گلدستہ اذان پہ آئے. اب جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر, شہزادی نے رو کر کہا اس وقت بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا. اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا. جیسے بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, شہزادی نے رو کے کہا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہو کے مسجد کی طرف جاتا تھا. اے میرے قوم کے جوانوں اپنی ماؤں کی زندگی مانگنا. اب جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے یہ فکر ادا ہونا تھا 2 بچے گھر سے باہر نکلے. ایک آواز دی اے بلال اذان کو روک دو, اماں بے ہوش ہو گئی. اماں ہاں رو لو جزاک اللہ. بس 2 جملے مصائب کو اور سن لے. اے بلال اذان کو روک دو. میں پھر کہہ رہا ہوں جنہیں رونا نہیں آ رہا سروں کو جھکا لو. اے بلال اذان کو روک دو, اماں بے ہوش ہو گئی. اے رونے والوں, اے اکبر پور والوں, میں کہوں گا اے شہزادی صرف اذان میں اپنے بابا کا نام نہ سنا گیا. ارے سلام ہو حسین کی بیٹی پر جو کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر, جو کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ دیکھ رہی تھی. اچھا آپ نے محسوس کیا 2 ذات ہیں, ایک زہرا ایک سکینہ. مجھے تو مصائب پڑھنا ہے نا. جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے وہ رو لے. اللہ تمہاری بیٹیوں کو دلہن کے لباس میں تمہیں دکھائے. اللہ اللہ رونے والوں قیامت کے مصائب ہیں. 2 ذات ہیں, ایک زہرا ایک سکینہ, ایک دادی ایک پوتی. اے رونے والوں ان دادی پوتی کے مصائب بہت ملتے جلتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا. اللہ جانے تم کیوں نہیں رو رہے ہو. اور جسے رونا نہیں آ رہا نا وہ حسین سے معافی مانگے. ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو آپ کی ماں اور بیٹی کی مصیبت پہ نہ رو پائے. رونے والوں قیامت ہے, قیامت ہے. نہ زہرا کو باپ پہ رونے زیادہ دیر نہیں, نہ زہرا کو باپ پہ رونے دیا گیا نہ سکینہ کو باپ پہ رونے دیا گیا. ان دادی پوتی کے مصائب بڑے ملتے جلتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا دادی بھی بڑی مظلومہ پوتی بھی بڑی مظلومہ. میں کیسے بتاؤں بھائی, دادی کو بھی تماچا مارا گیا. یہ تو مر جانے کا مقام ہے. پوتی کو بھی تماچے مارے گئے. ارے دادی کو بھی تازیانہ مارا گیا, پوتی کو بھی تازیانہ مارا گیا. اے رونے والوں کیا تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا؟ ارے دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی, پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. اتنے ملتے جلتے ہیں مصائب. دادی کو غسل دیتے وقت بھی چیخ ماری گئی, پوتی کو بھی غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی. اگر تم رو رہے ہوتے میں بہت آرام سے پڑھتا, لیکن تم رونے میں حیا کر رہے ہو. اکبر پور والوں اس سے سخت مصائب نہیں ہو سکتے. ارے دادی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا, پوتی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. ارے نہ دادی کے جنازے میں مجمع تھا نہ پوتی کے جنازے میں. نہ آخری جملہ ہے, نہ دادی کے جنازے میں. ہاں رو لو بس یہ جملہ. میں مرحومہ کے شوہر کے
سکون کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کی تسکین کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آخری جملہ ہے، اب تم رو نہ رو، یہ تمہاری ذمہ داری۔ نوے دادی تو پڑھ چکا، جن کو آنا تھا وہ آ چکے۔ دادی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا، پوتی کا جنازہ بھی رات میں اٹھا۔ دادی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا، پوتی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا۔ ارے دادی کے جنازے پر علی مصیبت میں آئے، پوتی کے جنازے پر سجاد مصیبت میں آئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا عورت جنازہ اٹھا نہیں سکتی، مرد جنازہ اٹھائے گا۔ ارے وہاں تھے اکیلے سید سجاد، یہاں تھے اکیلے علی۔ ارے جب شام میں شام کے زندان میں جب سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، اللہ اللہ رونے والوں، سوائے سید سجاد کے کون جنازہ اٹھاتا؟ زینب نے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ لو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ہتھکڑی بندھے ہاتھوں پر، بہن کا جنازہ لے کے قبر کے پاس آئے، دو ہاتھ برآمد ہوئے۔ لاؤ بیٹا سجاد، میری سکینہ مجھے دے دو۔ آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ جو رونے میں آیا نہیں، رونے میں آیا نہیں، مجلس تمام ہو گئی۔ یہاں سجاد مصیبت میں آئے۔ اچھا مجھے بتائیے، جب مرحومہ سرفراز بانو کو دفنایا گیا، کم سے کم جنازہ اٹھانے والے کتنے تھے؟ جی بولو نا، 4، زیادہ سے زیادہ 4 لوگ چاہیے، اور دفنانے کے لیے 3 یا زیادہ سے زیادہ 2 کیوں؟ ایک قبر سے باہر دینے والا ہو، جو سمجھ گیا وہ رو لے۔ کتنا غریب ہے ہمارا مولا، ایک قبر کے باہر سے دینے والا ہو، ایک قبر کے اندر لینے والا ہو۔ اے رونے والوں، نامحرم جنازے کو چھو نہیں سکتا تھا۔ حسنین چھوٹے تھے، علی کے ہاتھوں پر زہرا کا جنازہ تھا۔ قبر کے پاس آئے، ایک آواز دی، یا رسول اللہ، علی غریب ہو گیا۔ آخری جملہ آواز بلند کر لینا، یا رسول اللہ، علی غریب ہو گیا۔ زہرا کو دفنائے تو کیسے دفنائے؟ اے رونے والوں، تاریخ کہتی ہے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ یہ ہاتھ کسی اور کے نہ تھے، جو سمجھ جائے گا گھر تک روتا ہوا جائے گا۔ یہ ہاتھ کسی اور کے نہ تھے، یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ تھے۔ ایک جملہ کہا، اے علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو، لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ علی آگے بڑھے، فاطمہ کو رسول کے ہاتھوں پہ رکھا۔ قیامت کا آخری جملہ، ہاتھوں پہ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، علی کو معاف کر دینا۔ ارے امانت کا قانون یہ ہوتا ہے، امانت جیسی دی جائے ویسی واپس کی جائے۔ ارے آج فاطمہ کو آپ کو دے رہا ہوں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں شکستہ ہے، بال سفید ہے، کمر خمید۔ انا للہ بارنا، تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ بارلہا تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کا حاضرین میں جن بچوں کی ماں بیمار ہے، جس شوہر کی زوجہ بیمار ہے، پروردگار اس کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں، دیکھیے میں دعا جو کرا رہا ہوں اپنے لیے تو نہیں کرا رہا ہوں، یہ دعا آپ لوگ کے لیے کرا رہا ہوں۔ آمین آپ نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ پروردگار اس فرش عزا نما مصلی پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، غفران نازل فرما۔ میرے مالک جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے۔ قوم کے جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما۔ میرے مالک، میرے اللہ، یقیناً
تو تھوڑے سے نیک اعمال کو قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ میرے مالک میرے اللہ، ہم سے ہمارے والدین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہو ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اس مجلس کے ہر حرف کا ثواب محرومہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک میرے اللہ میرے کریم پروردگار، کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، میرے مالک اس سال اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب نہیں دیکھا جاتا میرے پروردگار، اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائیں ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ بارلین تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بارلہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں جب ہمارا امام ہمارے پاس ہو تو ہم جنت البقیع کا بنا ہوا روضہ تحفے کے طور پر اپنے امام کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے مالک ہمیں ہمارے امام کے انصار و عوام میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سرفراز بانو بنت زین العابدین اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے اور وہ شہید جو شہزادی زینب اور کربلا کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں ان کی ارواح کے ایصال کے لیے گزارش کی جاتی ہے۔ تقبل انک علی کل شیء قدیر، مولا سلامت رکھے۔